رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. میرے محترم اور معزز سامعین کرام، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس سے جدا ہو رہے تھے، اس وقت ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری تھا. اس وقت انہوں نے یہ شعر کہا تھا کہ دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو جذبہ بلالی. اور مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے جنت کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اور میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں. اور میرے محترم سامعین کرام، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ شعر کہا تھا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً انبیوں میں اٹھایا گیا. اور میرے محترم سامعین کرام، کسی شاعر نے یہ بھی کہا تھا کہ پتھر کو یوں تراش نگینا بنا دیا. توجہ، پتھر کو یوں تراش نگینا بنا دیا، پتھر کو یوں تراش نگینا بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا. پتھر کو یوں تراش نگینا بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، اور دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا. یہیں تک نہیں بلکہ بہت سارے غیر مسلم شاعروں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بہت سارے اشعار کہے، جن میں سے ایک نام آتا ہے پنڈت عاجز تھانوی کا. انہوں نے کہا تھا، لکھی میں نے ثنا نبیوں کی یوں اول سے آخر تک، لکھی میں نے ثنا نبیوں کی یوں اول سے آخر تک، محمد لکھ دیا بس ہو گیا اول سے آخر تک. بہرحال تمام تعریفیں، تمام تحمیدیں، تمام تسبیحیں، تمام تقدیسیں، تمام تکبیریں اس رب کائنات کے لیے ہے جس نے ایک یتیم کو پوری انسانیت بلکہ پورے کائنات پر فضیلت، عزت، عظمت، رفعت، منقبت، بلندی اور عروج عطا فرمائی. انگنت، لا تعداد، بے حد و بے شمار درود و سلام ہو اس محبوب رب کائنات، رشک کائنات، خلاصہ کائنات، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حبیب خدا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی ذات بے مثال، جن کی بات بے مثال، جن کی سیرت بے مثال، جن کی صورت بے مثال، جن کا حسن و جمال بے مثال، جن کا جسم بے مثال، جن کی جان بے مثال، جن کا کمال بے مثال، جن کا جمال بے مثال، جن کا حسب بے مثال، جن کا نسب بے مثال، جن کی ہستی بے مثال، جن کی بستی بے مثال، جن کی شان بے مثال، جن کی آل بے مثال، جن کے اخلاق بے مثال، جن کا گھرانہ بے مثال، جن کا قبیلہ بے مثال، جن کا خاندان بے مثال، جن کے کردار بے مثال، جن کے اطوار بے مثال، اور جن کا نام بے مثال، جن کا کام بے مثال، جن کا کلام بے مثال، جن کا مقام بے مثال، جن کا علم بے مثال، جن کا حلم بے مثال، اور جن کے غلام بے مثال. اسی لیے شاعر کیا کہتا ہے، توجہ، شاعر کیا کہتا ہے، سنا جس کسی نے کلام محمد، ہوا جانو دل سے غلام محمد، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو بلند اس قدر ہے مقام محمد. میرے محترم سامعین، جب حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ ایک یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے، بعد میں وہ اسلام قبول کیے، انہوں نے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ دیکھا تو یہ پکار اٹھے، فلما صرفت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب. کہتے ہیں میں چہرہ دیکھتے ہی پہچان لیا کہ خدا کی قسم یہ کسی جھوٹے نبی کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو وہ بھی پکار اٹھے، ما رأيت شيئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہترین چہرہ کوئی کہیں دیکھی ہی نہیں. کان الشمس تجری فی وجہی، گویا کہ سورج اب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں رواں دواں ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بتایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ
اتنا سفید منور چمکدار روشن تھا کہ پسینے کی بوند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایسی معلوم ہوتی تھی جیسے موتی ہو. اسی لیے شاعر کیا کہتے ہیں, توجہ, شاعر کیا کہتا ہے, چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ, چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ, آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کی نگی ہے, ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے وقت, عارض ہے کہ والفجر کی آیت کی امی ہے, کیسو ہے کہ واللیل کی بکھرے ہوئے سائے, ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں, گردن ہے کہ برفرق زمین اور جسریہ, لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں, قد ہے کہ نبوت کے خد و قال کا معیار, بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے عالم ہے, سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ, پلکیں ہے کہ الفاظ رخ اللہ و قلم ہے, باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں, لہجہ ہے کہ استا کی زبان بول رہی ہے, خطبے ہیں کہ ساون کے امٹتے ہوئے بادل, خطبے ہیں کہ ساون کے امٹتے ہوئے بادل, قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے, یہ دانت یہ شیرات شبنم کے تراشے, یہ دانت یہ شیرات شبنم کے تراشے, یہ دانت یہ شیرات شبنم کے تراشے, یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے, شرمندہ تابع لبگندان پیمبر, حرف بسنا خانی خاما بسریرے, یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے, یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم, یہ شگر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل, یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجم, کہنے کو تو ملبوس بشر اڑ کے آیا, کہنے کو تو ملبوس بشر اڑ کے آیا, لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں, انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت, مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں پڑے ہیں, کہنے کو تو باقوں پہ بھی گزری تیری راتیں, اسلام مگر اب بھی نہ مخار ہے تیرا, تو نے ہی سکھائی یہ تمیزیں بنو یزداں, انسان کے گردن پہ صدا پار ہے تیرا, کہنے کو تیرا فقر تیرے فقر کا باعث, لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ, کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی, کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی, کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی, لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا, ہمارے نہیں السلام.